آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہو، آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے، والسلام۔ تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی کسی حنفی نے کہا کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو، جیسے ہے نا لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبے کے بغیر جمعہ، آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں، پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑھ کے آئے ہیں۔ جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ایک مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے، باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر اذان کے خلاف سنت نماز پڑھی ہے، ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے، ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے آج نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی، یہ کیسے کتنا بڑا جھوٹ ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے، امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور وہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھا ہوا قرآن فاتحہ اور سورت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ یہ حدیث ہے، دکھا دیں کہ امام کی قرات 113 صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور 114 میں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ 113 صورتیں یہ بھی نہیں پڑھتے نا، وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری اشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا تراویح میں، بعض جگہ کوئی تقریر بھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی، سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا، تو دو تین میرے ساتھ پھر رہے تھے، آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا کیا ہے یہ ختم قرآن؟ میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ؟ کہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے، قرآن تو پہلے اکیلے امام نے پڑھا بیچارے نے۔ تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا۔ تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا؟ میں نے کہا، کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر 114 بیچارے نے کون سا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر 113 ہو جاتی ہیں تو 114 بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو کبھی آج تک کسی حنفی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر اذان کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں بغیر اقامت کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں؟ تو ہم تو کہتے نہیں، پتہ نہیں ہمارے ذمہ جھوٹے الزام کیوں لگا دیے جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کا ذمہ دار ہیں، اس کے نہیں۔ آپ کی فقہ حنفی تعریف ہے، حالانکہ فقہ حنفی میں گندے ترین مسائل ہیں، مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں، حالانکہ زانی پر حد شرعی ہوتی ہے۔ جواب دے کیا؟ دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے، صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے، وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل۔ آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں، فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، طحاوی اٹھا کر دیکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے، فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی، مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے، اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہے ابھی، اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ، قتل نہ کرواؤ۔ در مختار کے الفاظ ہیں وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ كَمَنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ۔ ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی۔ حضرت ابو بردہ بن نیاز کو حضور پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے۔
اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر. اور خدا نے خواستہ اگر فقہ حنفی کا قانون لاگو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا منہ دیکھیں گی؟ تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی، کہاں سے ہوں گے پیدا؟ اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں. اب دیکھیے پورا مسئلہ سامنے اگر بتائیں، یہ ایک دفعہ 2 مولوی صاحبان آ گیا 10-12 ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا. جی لکھا ہے کہ حد نہیں. میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تعزیر ہے. میں نے کہا کتنی تعزیر لکھی ہے؟ 2-3 تھپڑ مارنا کہتا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے، یہاں اتنا آ گیا کہ حد نہیں. اس سے اگلا باب تعزیر کا ہے، میں نے کھول کر دکھایا، لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا. وہ جو 10-12 اسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ خود لے کے آئے، اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. تو یہ اب تک جھوٹ بولتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بات صرف یہی ہے. پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی. اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں. تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا، آپ سے ہی پوچھتا ہوں، علماء حضرات بھی موجود ہیں، کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ جی رونچی کہہ دیں 80 کوڑے ہے نا حد. اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے؟ نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے، پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں. میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج. کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کیا کام جائز ہے. تو دیکھیے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. علماء حضرات موجود ہے. فتح القدیر میں لکھا ہے، کسی ہمارے مدرسے سے فتویٰ منگوا لے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر، مرتد، واجب القتل ہے. دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز 5 وقت فرض ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے. جی وہ تو آئی نہیں ان کو. تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا ہے؟ جی یہاں ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے؟ نہیں کہا نا. کسی نے اس کا نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندو تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو. نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے. وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑھی جانی چاہیے. امام شافعی نے رفاعی جان پڑھنا خلف الامام اور خلف الامام فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اسے ترک کرنے والا امام شافعی کا منکر نہیں ہوگا. نہ امام شافعی کی تقلید کی جائے اور امام کے خلاف ورزی ہوتی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقلید نہ کی جائے. تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر، کیونکہ نماز کے تو 4 ہی طریقے ہیں نا، یا حنفیوں والا یا شافعی والا، مالکی اور حنبلیوں والا. ان کا تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا ہے ہی. تو چاروں کی تقلید چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے، دین اسلام کو خیر بات کہہ دیا جائے. باقی دیکھیے بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سارے بار حق ہیں یا نہیں؟ جی سارے بار حق ہیں نا. ذرا اونچی موسیٰ علیہ السلام پر حق ہیں، جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، جزاک اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پر حق ہیں. اچھا حضور پاک ہفتے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے تھے نا. حضور پاک جمعے کے دن نہ ہفتے وار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص. اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی عبادت کرتے تھے تو آپ سارے ہفتے کی عبادت کرتے ہیں نا. نہیں موسیٰ علیہ السلام پر حق نہیں تھے. اچھا اتوار کی عبادت تو آپ کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام والی؟ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ برحق نہیں تھے. برحق ہونا الگ چیز ہے
ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوخ اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسخ کرتے ہیں۔ اسی طرح آئمہ برحق ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجوع اور اپنے امام کے مسائل کو راجح کہتے ہیں۔ جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ چاروں اماموں کی تو اب تقلید چھوڑنے سے تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی، آپ کا ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بیچاروں کے پاس نماز ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر مقلدوں کے مذہب کے بانی کا نام، مذہب کی اشاعت کا طریقہ کار، تاریخ وضاحت سے فرمائیں۔ ان کے بانی کا نام عبدالحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا۔ کیا نام ہے؟ عبدالحق بنارسی۔ میاں نذیر حسین کے استاد مولوی عبدالخالق نے کتاب تنبیہ الظالمین میں لکھا ہے، سو بانی ببانی اس نئے بدعتی مذہب کا عبدالحق بنارسی ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی، ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے، کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ صحابی سے 3 حدیثیں مروی ہیں، کسی سے 7، کسی سے 10 اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بے توبہ مری تو مرتد مری معاذ اللہ۔ یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے 11 یاد تھی، اور کوئی بڑا ہی احسان کرے نا امام صاحب پر تو کہتا ہے 17 یاد تھی، جو بڑا احسان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر منکرین حدیث سچے ہیں۔ کون سچے ہیں؟ کیوں؟ اگر امام صاحب کو 17 یاد تھی تو پھر 18 کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں، بالکل پکی بات ہے۔ کیوں؟ عمومی حکومت کی بھی کوشش یہی تھی کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے، قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں۔ عباسی حکومت کی بھی پوری کوشش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عہدہ سنبھال لیں، تو حکومت اپنی رعایا میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا، سب سے زیادہ جی سب سے زیادہ۔ تو اگر کوئی 18 حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی وجہ؟ وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا نا، وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 3 حدیثیں ابو حنیفہ کو آتی تھی، کہتا شکر کرو نفل پڑھو جا کے۔ پھر کس بات پر؟ کہ 3 آتی تھی، 1300 سال نہیں تمہیں نکلنے دیا، 1300 سال بعد پیدا ہوگا نا فرقہ ان کا۔ اگر 4 آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکلتے تم، کہتا دنیا میں۔ تو شکر کرو 3 آتی تھی، اگر 4 آتی ہوتی۔ اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی؟ امام صاحب کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے وصایا امام اعظم کے نام سے، کچھ شاگردوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ اپنے بیٹے حماد کو وصیتیں لکھی ہیں۔ جو بیٹے کو وصیت فرمائی ہے 21 نمبر وصیت یہ ہے، بیٹا اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہنا یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے۔ 23 نمبر وصیت کیا ہے؟ امام صاحب نے بیٹے کو 5 حدیثیں سنائی۔ کتنی؟ فرمایا بیٹا ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی حدیث سنائی۔ دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکا ہو۔ تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے
अपने भाई के लिए वही बात पसंद करो जो तुम्हें अपने लिए भी पसंद हो। फिर चौथी हदीस सुनाई कि बेटा, हजरत पाक ने फरमाया है इस्लाम की अच्छाई और खूबी यह है कि ला यानी कामों और बातों को इंसान है। फिर पांचवी हदीस सुनाई और फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है कि हलाल खुला खुला पता है कि ये चीज हलाल है, हराम भी सबको मालूम है, बाद चीजों में कुछ शुबा होता है, दीन बचाना है तो शुबे वाले चीजों से भी बचना। ये 5 हदीसें सुनाकर इमाम क्या फरमाते हैं, बेटा इन 5 हदीसें को आईने की तरह अपनी जिंदगी में यूं सामने रखना और इन पर अपने अमाल का मुहासबा करते रहना। ये 5 हदीसें उन 5 लाख हदीसों का निचोड़ है जो मुझे याद है। ये 5 हदीसें कितनी हदीसों का निचोड़ है? 5 लाख हदीसों का निचोड़ है जो मुझे याद है। एक कहने का जी उनको हदीस कम आती थी, इमाम बुखारी को तो 3 लाख आती थी, कोई कहते 6 लाख आती थी, इनको 3 आती थी, उनको 6 लाख आती थी। मैंने कहा फिर हमें क्या फायदा, जिसको 6 लाख आती थी एक रकात का नमाज का तरीका तो बता के नहीं गया हमें, और जिसको 3 आती थी सारी नमाज पढ़नी सिखा गया। तो हमें तो नमाज पूछी जानी है ना कि भाई नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो हमें तो वो 3 वाला ही अच्छा है ना, बेशक उसे एक ही आती होती, लेकिन जब हमें खुदा की इबादत का मुकम्मल तरीका बता के गया है और उनकी किताब में एक रकत का भी मुकम्मल तरीका नहीं है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, जो पूरी नमाज सिखाए या जो तकबीर तहरीमा से भाग जाए? क्या ख्याल है? मौलाना ने जो आपको वाकया सुनाया उसमें यह भी था जो मुझे सुनाया पहले कि मौलवी मोहम्मद याह्या साहब ने नमाज पीछे पढ़ी हनफी इमाम के, बाद में लौटाई। अब देखिए इनके बाद दोस्त हमारे मस्जिदों में नमाज पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं या नहीं, तो उनको वादे करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी नमाज नहीं होती, क्योंकि अगर मौलवी साहब की नहीं हुई तो उनकी भी नहीं होती ना। और हैरानी इस बात पर है कि उनका फतवा तो ये है कि काफिर के पीछे भी नमाज हो जाती है, नज़्मुल बरात में लिखा है। इसलिए मौलाना सनाउल्लाह सामरसरी का फतवा था ना कि मिर्ज़ाइयों के पीछे नमाज जायज है। फतावा उलमा हदीस में मौजूद है उनका फतवा कि मिर्ज़ाई के पीछे नमाज। नज़्मुल बरात में साफ लिखा है कि इमाम बेवुजू हो तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ लिया करो, इमाम पर गुस्ल फर्ज हो फिर भी नमाज पढ़ लिया करो। हमारे मौलाना मुइनुद्दीन लखवी उपाड़े के हैं इनके अमीर, उनका कलमी फतवा मेरे पास है। एक आदमी ने पूछा कि मैं सफर में था, नमाज का वक्त था, एक मस्जिद नजर आई, मैं पढ़ने चला गया, जब वुजू करके जमात में खड़ा हुआ और अल्लाह अकबर कहने लगा ना, तो सामने लिखा था मस्जिद अहमदिया। तो 8-10 आदमी नमाज वुजू कर रहे थे, मैं डरा कि अगर मैं अब छोड़कर जाऊंगा तो ये मुझे पीटे ना कहीं, इसलिए मैंने वो नमाज उनके पीछे पढ़ ली। अब मुझे आप बताएं कि वो नमाज हो गई या नहीं, अगर आइंदा ऐसा वाकया कोई पेश है तो क्या करना चाहिए? तो मौलाना फरमाते हैं कि नमाज हो गई। क्यों? हाँ, मिर्ज़ाइयों के पीछे नमाज हो गई। क्यों कहते हैं? हमारी नमाज का इमाम से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हम अपनी फातिहा खुद पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारी नमाज का इमाम की नमाज के साथ कोई ताल्लुक है। नज़्मुल बरात में लिखा है कि एक इमाम ने जमात कराई और जमात के बाद खड़े होकर कहा भी देखो मैं काफिर हूं, तो कहते नमाज होगी। लेकिन ये नहीं समझ आया कि मौलवी मोहम्मद याह्या साहब उस बेचारे हनफी को काफिरों से भी बदतर समझते हैं। अगर वाकयातन समझते हैं तो फिर अपने दूसरे साथियों को भी मसला बताएं कि भी हनफियों की मस्जिद में नमाज ना पढ़ा करें, उनका अपना मसला है ना, पता चले ताकि उन्हें इनकी नहीं होती और उनकी कैसे होती है।
اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم کم چلو گھر آ کے دوہرا دیتے، لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے نا۔ جس مذہب کا مسئلہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، اس کو نماز دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت غسل میت کے پاؤں قبلہ رخ کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ جی میرے علم میں تو نہیں ہے۔ چاروں نماز میں پچھلی 2 رکعت میں حناف میں سورۃ فاتحہ واجب نہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف تسبیح کا ارتفاع کر لے تو جائز ہے، تو پھر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کیوں نہیں؟ لا صلاۃ ہے، لا رکعت تو نہیں ہے نا، عجیب بات ہے۔ نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا وہ، اس لیے صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہیں ہم بطور دلالت النص کہتے ہیں، کیونکہ 2 رکعتیں سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ تیسری چوتھی کے بارے میں احناف کے پاس دلائل ہیں، یعنی کہ ابو حنیفہ نے کہا حضرت علی ابو حنیفہ سے پہلے تھے یا بعد تھے؟ عبداللہ بن مسعود پہلے تھے یا بعد تھے؟ ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تسبیح پڑھ لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے، تیسری چوتھی میں سنت ہے۔ اگر کسی نے تسبیح پڑھ لی تو خلاف سنت ہوگی، صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ بخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفع دین نہیں کرتے تھے۔ آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے، معلوم ہے کہ آپ کو حدیث نہیں آتی، تو رفع دین کی منع کی حدیث سنا، رفع دین کی منع کی حدیث سنا دے والسلام۔ اچھا، بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری نہیں آتی۔ یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے تھے سوائے ابن جریج کے کسی روایت میں نہیں۔ مدینے مکے کا اعتبار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا؟ حضرت علی کی روایت میں ہے کانا لا یفعل ذالک فی السجود۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے، جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا کچھ مصیبت پریشانی ہو نا تو سجدے میں پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس کی نفی ہے، نہ کہ سجدے سے پہلے رفع دین کرنے کی۔ مکے کے راوی اس حدیث کے سفیان بن عیینہ ہیں، ان کی روایت میں ہے لا یرفع بین السجدتین۔ بین السجدتین وہ جگہ ہے جو 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں، کہ اس وقت یوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رکع لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی، ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے۔ اب یہ مکے مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس بارہ میں وہ پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے گیا تھا یہاں مضمون، 10 حدیثیں سجدے کے رفع دین کرنے کی لکھی ہوئی ہیں جن کو خود ان کے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ ان کے نزدیک ہیں بھی آخری عمر کی حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ آپ وہاں سے فوٹو سیٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ 10 حدیثیں صریح ہیں اور یہ صریح بھی نہیں، تو آپ ان 10 کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ صحت اخبار ہے جس میں آپ کا مناسب فرار جو سندھ لالو کوٹ میں ہونا قرار پایا تھا، آپ کا فرار لکھا ہے، اگر یہ غلط ہے تو اخبار پر کیس ہرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط کوئی چیز نہ شائع کریں۔ صرف وہاں بات لالو کو وہ لالو کوٹ لکھا ہے نا، لالو کوٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے۔ تو میں وہاں گیا تھا، تقریر میں نے کی، تقریر کے بعد 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا
کہ آپ تاریخ دیں، ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی، اس لیے وہ نہیں سکھاتا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں۔ آپ اسٹام پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم حنفی ہو جائیں گے، اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جاؤں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ پھک ہو گئے، کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا۔ تو یہ بات وہاں ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اب دیکھو، لالو کھیت میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا نا، وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں، میں وہاں رہ جاتا، چلو نہ آتا واپس، آخر تقریر کر کے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے نا۔ اب میں جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤں، پیچھے سے اشتہار شائع کر دے کے فرار ہو گیا، تو بھی کیا کیا جائے؟ تو اس کا بھی وہ حل ہونا چاہیے نا، حکیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حل ہوگا۔ تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط اشتہارات دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی، حدیث سے اپنی نماز ثابت ہے۔ یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دے کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے، تو یہ جیتے، میں پکا ہارا۔ بات سیدھی ہے نا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی بھاگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی بھاگ گئے، تو پھر مجھے بتایا تھے کہ ہارے ہم کس بات پر۔ دیکھو نا، اب میں کہہ دوں وہ بھاگ گئے، وہ کہے یہ بھاگ گیا، تو برابر بات رہے گی نا۔ بات تو ہے نماز کی۔ اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی، پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں، بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تک غیر مقلد کیوں نہیں بنا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا سکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے، وہ پتہ تو چلے نا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا۔ جی جی 12 سال ہو گئے، ابھی تک انہوں نے جواب دیا۔ جی 12 سال ہو گئے، 6 حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حکیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی۔ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تقریروں میں بھی کرائی تھی کہ اب اتنے 12 سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہوں تو بھی ابھی دے دیں ہمیں، اور اگر نہ دے تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، کہ جب تک میرا قرض ان پر ہے جنازہ جائز ہوگا ان کا؟ جی تو بھائی اور کوئی ڈر نہیں تو جنازہ ہی جائز کرا لو اپنا، وہ حدیثیں ہمیں چاہیے دکھا دو تاکہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز، ورنہ میں تو آپ کی قبر پر بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا، یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں، جنازہ نہیں ہوا۔ تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے امام کی پیش گوئی قرآن پاک میں موجود ہے۔ شاہ فہد مکے سے جھوٹ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے؟ اس میں 2 جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ واقعتاً اب مخالف جو بات میں اب مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جیسے سکندر،
تو اس نے ایک دن خواب دیکھا، کتاب التعلیم میں مسعود بن شعبہ نے لکھا ہے کہ میرے شہر میں ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے، اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس نے درخت کو چورا چورا کر دیا، نہ اس کی شاخ نظر آتی ہے، نہ ٹہنی نظر آتی ہے، نہ جڑ نظر آتی ہے، ایک پتا اس کا ایک طرف گر گیا، جا کے وہ پڑا رہا۔ کہتا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتا سبز ہو گیا، پڑا پڑا، اور پھیلنا شروع ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے، وہ جو اوپر سے پتھر گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گی آخری علاقے سے، اور وہ جو پتا گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں۔ تو جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بنائی ہو، پھر ثریا ستارے سے تشبیہ دی، تو بھئی چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر آتا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلا ہو جائے گا؟ اسی لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جاؤ، سواد اعظم کا دل دکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثریا جاں قرار دیا ہے، اس لیے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شافعی المذہب ہے، پھر مراقبے میں بیٹھے تھے، ذکر فکر فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا، ان کے مذہب کا شافعی تھا، اس نے 3-4 کاغذ دیے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے خود یہ میزان کبریٰ میں اپنا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ جی یہ کاغذ ذرا دیکھنا۔ میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں؟ کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے رکھ کر فقہ حنفی کی چند غلطیاں نکالی ہیں۔ کس کی غلطیاں نکالی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی، کیونکہ جب دوسرے مجتہد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے مجتہد کا اتحاد غلط نہیں ہوتا، وہ اپنا اتحاد ہے، وہ اپنا، اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جج کے فیصلے کو تیلی جھوٹا کہے، تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بالفرض یہ غلط بھی ہو جائے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک اجر ملے گا، تو اپنا منہ کیوں کالا کر رہا ہے کام کا؟ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا۔ کنجوس جانتے ہیں نا، وہ جس کو مکھی چوس کرتے ہیں۔ کہ ایک آدمی گیا نا دکان پر، ہوٹل سے 1 پیسے کی دال لی۔ کتنے کی؟ تو اس میں مکھی مری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اس میں مکھی مری ہوئی ہے۔ اس نے کہا اور پیسے کی دال میں ہاتھی مرتا؟ 1 پیسے کی تو دال ہے، تو کہتے مکھی مرے گی اور ہاتھی مرتا ہے اس میں؟ تو امام غزالی نے عجیب و غریب واقعات کنجوسوں کے لکھے۔ ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس کو ملا تو پوچھا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں۔ کتنا؟ کہ ہر مہینے 1 پیسے کا گھی کھاتا ہوں۔
کتنا؟ تو کیسے پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کے لقمے کھاتا رہتا ہوں. جب کھانا کھا لیا تو ڈھکن اتارا اور ڈھکن سے انگلی لا کے تھوڑا سا مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ کو گھی کی خوشبو پہنچ جائے. دوسرے کنجوس نے کہا کہ کم وقت تیری دنیا بھی غارت گئی دین بھی گیا. قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں؟ تو اپنا بھی دشمن اپنی 70 نسلوں کا بھی دشمن بن گیا ہے, فضول خرچی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اسے کہا آج تک 1 پیسے کا گھی نہیں لیا. کہ تیرا دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا کرتا ہے. کہ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بدن میں لے کر گلیوں میں پھیرنا شروع کر دیتا ہوں. جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسالے بھوننے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہو کے روٹی کھا لیتا ہوں, خوشبو سونگتا رہتا ہوں. اور 1 پیسے کا بھی آج تک گھی نہیں لیا. تو وہ وزیر جو تھا اگر بادشاہ 1 روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیش لگتے بیچارے کو. وزیر کو خود نہیں کیا, اس نے بادشاہ نے خرچ کیا. ایک دن کوئی شاعر آیا, اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی نظم پڑھی. بادشاہ خوش ہوا, اعلان کیا بھی اس کو 1000 روپیہ دو. اعلان تو بڑے دربار میں کر دیا. جب ادھر وزیر کی طرف نظر پڑی تو وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا. خیر میں خیر کیا میں مر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو, بڑے دربار میں اعلان کیا, اب میں کیسے انکار کروں؟ یا ٹھیک ہے آپ دے دیں, میں تو مر جاؤں گا. بادشاہ بیچارہ مجبور ہے, تم کوئی طریقہ بتاؤ. اس نے کہا آپ کو کیا پتا یہ شاعر ہے بھی کسی کی نظر میں چوری اٹھا رہا ہو پھر کیسے پتا چلے؟ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو, پھر پتا چلے گا کہ تو عقل مند ہے, پھر 1000 روپیہ ملے گا. بادشاہ نے بیچارے نے کہہ دیا. اب مجبور تھا, کیا کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی وزیر صاحب سوال پوچھ لے کہ بادشاہ کے سارے جسم پر بال ہیں, ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی پیدا کیا ہے, سخاوت کر کر کے بال جل گئے ہیں. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو تو 2000 ملنے چاہیے. وہ یک نہ شد 2 شد. اس نے پھر پوچھا تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسے سخی بادشاہ سے روز سخاوت لیتے, سخاوت لے کے بال جل گئے. بادشاہ نے کہا بھی اس کو تو 3000 دینے چاہیے. اب وہ لیٹ گیا, آنکھیں بند کر کہتا جی آخری سوال رہتا ہے کیا کہ میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہے, ہم لیتے ہیں, تو حسد سے ہتھیلیاں ملتا ہے, جل گئے ہیں سارے بال حسد سے. تو یہی معاملہ یہاں ہے. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو اجر دے رہے ہیں, امام صاحب اجر, اور یہ بیچارے ہتھیلیاں مر رہے ہیں کہ ہائے کیوں مل گئے. قیامت کو یا اللہ کیا بنے گا؟ ہم تکبیر تحریمہ سے بھاگنے والے, یہ پوری نماز سکھا گیا ہے, کیا کریں گے ہم قیامت کے؟ کیسے کھڑے ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ مقابلہ میرا کرتے تھے اور آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں تھی؟ عجیب بات ہے نا. مقابلے کے لیے بھی ہمت تو ہونی چاہیے نا. لیکن آخر گھر جا کے تو بیچارہ کہتے ہی ہوگا نا. اور مولانا عبد الغنی صاحب بھی یہی شعر پڑھتے آئے ہوں گے, کیا شوخیاں دکھائے گا ہے دستر جنوں, مدت سے ایک زخم جگر ہی چلا نہیں. کیا شوخیاں دکھائے گا ہے دستر جنوں, مدت سے ایک زخم جگر ہی چلا نہیں. تو جن کے مذہب پر مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں, مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں, اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت تک بھی. اشتہار جھوٹے دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ گیا, وہ بھی بھاگ گیا. یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے. تو کون سی کتاب پڑھتے تھے, بخاری یا مسلم یا ترمذی؟ وہ تو تھی نہیں. حدیثیں یقیناً تھی لیکن ان کو رواہ البخاری اس وقت نہیں کہا جاتا تھا. رواہ مسلم
نہیں کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جمع کر لیا نا، قاری عاصم کی قرات تھی اس زمانے میں یا نہیں تھی؟ اور قاری عاصم سے، لیکن قاری عاصم والی قرات تو موجود تھی نا، اگرچہ اس وقت اس کا نام قاری عاصم کی قرات نہیں تھا۔ تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت پاک کے بعد دیکھو، حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت معاذ کی تقلید ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ بھئی یمن والوں کی مادری زبان سرہگی تھی، حضرت عربی تھی نا، تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مت ترجمہ جان لیتے تھے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی سارے حضرت معاذ کی تقلید کرتے تھے، خود اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی، ہزاروں فتوے ان کے مصنف ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق میں موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس نے صرف مسئلہ بتایا ہے، کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان، اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے، اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید کی بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حج کرنے گئے اور ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے حضرت زید کے خلاف بتایا تو نے کہا لا نہ دو قولا زید، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زید کا۔ ابن عباس کو فرمایا، کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصی تھی، ان کے اقوال سینکڑوں موجود ہیں، اور بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر تابعین ہے، مکہ میں حضرت عطا کی مصنف عبدالرزاق بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتووں سے اور بغیر کسی دلیل کے فتوے دیے ہیں۔ کوفہ میں ابراہیم نفی کی کتاب الاثار ابی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے اس سے۔ بصرہ میں امام حسن بصری کی، اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیب کی۔ تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھی، اس کے مذہب چونکہ مدون نہیں ہوئی، جیسے بخاری وغیرہ اس وقت لکھی نہیں تھی، تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی، اسی طرح جب فقہ مدون ہوگی تو اب اسی نام سے یہ فقہ پڑھائی جانے لگی۔ سعودی صاحب قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں، سعودیہ 20 والی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے کوئی کہتا ہے حنفی والی نماز نہیں پڑھتے، عجیب بات ہے۔ میں جب عمرے پر گیا تو پہلی صف میں صرف 4 آدمی رفع دین کر رہے تھے، اتنی لمبی صف میں۔ ان 4 میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شافعی ہو، ایک حنبلی ہو، اور شاید ایک غیر مقرری ہو، باقی ساری صف والے نہیں کر رہے تھے۔ تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا۔ حاجی صاحب آنے یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہاتھ باندھنے والے بھی جاتے ہیں، تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی 10-15 سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے؟ جی امام صاحب کے دور سے لے کر 1345 تک پورے تقریباً 1200 سال وہاں حنفی خدمت کرتے رہے۔ عباسی دور 500 سال ہے، کتنے سو سال؟ 500 سال میں وہاں کے ائمہ، خطیب، مدرس سب کے سب حنفی تھے۔ اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار حنفیوں نے حج کرائے، وہاں حنفی وہاں رہے۔ 500 سال میں ایک غیر مقلد مکہ اور مدینہ میں، صرف ایک، کان لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کرنا جانتا تھا نہ تقلید کرتا تھا۔
इमाम नहीं, खतीब नहीं, मुदर्रिस नहीं, मस्जिद का खादिम नहीं, किसी गली का खाक रो भोर हो बगैर मुकल्लिफ 500 साल में हमें एक नाम दें, 1000 रुपया फी इनाम हम इनाम देंगे इनको। उसके बाद 200 साल खवारजमी रहे, 200 साल चलजोकी रहे, 400 साल ये भी कट्टर हनफी थे। हाँ, एक थोड़ा सा फर्क समझे, बड़ों के हौसले बड़े होते हैं, छोटों के छोटे होते हैं। बड़ों के हौसले, हनफी चूंकि बड़ी जमात थी ना, इनने छोटों के मसले भी बिछा दिए, प्यारे हो गए, छोटे आ गए, बड़ों के उठा दिए। तो हौसले की बात है ना। उसके बाद तकरीबन 500 साल खिलाफत उस्मानिया रही, टर्की खिलाफत, सब के सब हनफी थे। एक मुझे कहने लगा जी अल्लाह का शुक्र है वहां 800 साल 4 मसले रहे, अब एक हो गया है। मैंने कहा जब 4 थे तुम्हारा उस वक्त भी नहीं था, अब एक है तुम्हारा आज भी नहीं है, तुम्हें इससे क्या। वो 4 थे तो हनफी शाफी मालिकी हंबली थे। तो कभी वहां के किसी इमाम ने ये कहा हो कि हनफी नमाज गलत पढ़ते हम मक्के में नहीं पढ़ने देंगे, हमें ला दे? आज तक कभी कहा है किसी ने? तो ये जो यहां शोर मचाते, हम तो इन्हें कहते हैं कि वहां से लिखवा लाओ कि हनफी जो नमाज पढ़ते हैं गलत है, लिखवा लें जरा। तो फिर इनके साथ उनका क्या ताल्लुक बना? वो देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, एक होता है खासा, एक होता है अर्ज आम। रफा देने इनका खासा नहीं, अर्ज आम है। तो शराब में भी है ना। तो फैसला खासे से होता है। खासा इनका 8 तरावी है, वहां वो 8 को नहीं मानता। खासा इनका है, ये ऊंची आवाज से जनाजा पढ़ते हैं, समझाई ना। मौलाना हाजी मतीउर रहमान साहब दामत बरकातुहू खानपुर वालों मुझे लतीफा सुना रहे थे कि हम एक जनाजे पर गए तो वो इमाम ने ऊंची ऊंची अलहम्द शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। अब बेचारे जो लोग पीछे थे वो परेशान हुए, तो बाद लोगों ने पीछे से आवाजें देनी शुरू कर दी, मौलवी जी नमाज नहीं जनाजा है, मौलवी जी नमाज नहीं ये जनाजा है। उन्हें समझे कि नमाज पढ़ाने लगता करे, अलहम्द शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। तो आपके पास हाजी साहबान बैठे हैं, पूछे कि वहां की ऊंची जनाजा पढ़ाता है? वो 3 तलाक के बाद बीवी को हराम कहते हैं और ये यहां हलाल कहते हैं या नहीं कहते? उनका फतवा आ चुका है, मन तल्ला कई बराता सलातन में फमिन वाहिद, एक ही तरह 3 तलाक के दी वो औरत हराम है। राब्ता आलम इस्लामी का उनमें और इनमें तो हराम हलाल का फर्क है। उन्होंने आज तक तकलीद को शिरक नहीं कहा, और ये शिरक कहते हैं या नहीं कहते? उन्होंने आज तक हनफी नमाज को गलत नहीं कहा। 1-2 बातें तो, इससे ज्यादा बातें तो इनकी मिर्जाइयों से मिलती है, तभी इनकी मिलती, मिर्जाइयों से नहीं मिलती, मिलती है ना। तो क्या फिर इन 1-2 बातों से मिर्जाई भी कहा जाएगा इन लोगों को? खासों पर फैसला हुआ करता है, अर्ज़ आम पर फैसला। ये 1-2 बातों से धोखा तो ऐसे ना, कोई आदमी बेचारा गया वो लेने के लिए किसी गाड़ी पर सवार होना, टिकट ली, पहली दफा गया तो टिकट लेके पूछा स्टेशन मास्टर से कि उसकी निशानी क्या होती, मैंने गाड़ी देखी नहीं। कहते काला इंजन होता है और धुआं निकलता है उससे। वो बेचारा बाहर निकला तो कोई नायक छोटा स्टेशन मास्टर काला सूट पहने सिगरेट पीते जा रहा था। उसे गिना के निशानियां तो दोनों पूरी छलांग लगाई और उसके ऊपर बैठ गया। वो बेचारा देखे यूं यूं, तो उसे टिकट दिखाया कि टिकट लेके चला हूं, वैसे नहीं चला। तो क्या वाकई वो गाड़ी बन गई थी? ये बात नहीं है। हमारा इनसे बड़ा मुतालबा यही होता है कि तुम्हारा तो नाम भी हदीस में कहीं नहीं है। हजूर ने फरमाया तरफ तुम अमरानी, अगर आगे और कुछ होता तो जिक्र फरमाते, ये नहीं इमाम वगैरह। यही तरफ तो अमरहन जो है उस दफा तलाश करते इनको नहीं मिली थी। ये बगैर संद के मौता में है, और उससे आगे अगली हदीस है संद के साथ, मैं यरदिल्लाहु बिही खैरुन युफक्किहु फिद्दीन, 702 सफे पर।
ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر عمل کرو، کس طرح؟ جس طرح فقہا سمجھائیں. تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں گے. ان حدیثوں کا کچا چکھا اس رسالے میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے. یہ باہر موجود ہے 10 روپے میں. جو یہ دھوکے سے جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں، جھوٹی حدیثوں سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں.